میرے ساتھ اس وقت جے یو پی نورانی گروپ کے سیکرٹری جنرل اویس نورانی صاحب موجود ہیں، جو کہ وزیر اعظم کے ایڈوائزر بھی رہے ہیں اور پی ڈی ایم میں بھی بڑا ان کا اہم کردار رہا۔ آج کل 28ویں ترمیم کی باز گشت ہے، اس حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں کیا اس دفعہ بھی وہ 28ویں ترمیم کی حمایت میں اپنا ووٹ دیں گی؟ اور جس سے پہلے 27ویں ترمیم ہوئی اس پر بڑا تنازع پیدا ہوا، لوگ اس پر کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ تو نورانی صاحب سے پوچھتے ہیں، نورانی صاحب 28ویں ترمیم کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کے استعفے کی خبریں بھی گرم سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فارم پہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی زرداری صاحب مستعفی ہو جائیں گے اور یہ 28ویں ترمیم جس ٹنیور پر کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں، میرا نہیں خیال ہے زراری صاحب مجھے امید ہے انشاءاللہ اپنا ٹینور 5 سال کا پورا کریں گے۔ 28ویں ترمیم کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ ہے تو بڑا سینسیٹیو ایشو، اور تمام جماعتوں نے اس کی بھرپور حمایت بھی کی، اور ظاہر ہے جو آئینی اور جمہوری طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 28ویں ترمیم کی ہم یعنی 18ویں ترمیم کی جو حمایت کر رہی تھی اس وقت اسی لیے کی تھی کہ جمہوریت کا یہ فریم ورک تھا کہ اس میں ہونا چاہیے۔ مگر 28ویں ترمیم کے اندر اگر صوبوں کے اندر جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہے، جس کو ہم مائکرو مینجمنٹ فنڈز کہتے ہیں، کہ وہاں پہ پلان کے ساتھ خرچ کیا جائے تو پھر نظر آنا چاہیے، مگر صوبے سندھ اور کے پی کے اندر وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو صوبے سندھ کے اندر اگر این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے 18ویں ترمیم کے ذریعے پچھلے فائنینسنگ کا بندوبست اسی طرح رہا اور سندھ کو فنڈ ملتا رہا اور سندھ کی عوام بھوکی پیاسی اور افلاس میں مبتلا رہی اور کے پی کے لوگ اس طرح مبتلا رہے، تو پھر ایسی ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ عوام تک اس کی رسائی حاصل نہ ہو۔ اچھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مختلف اوقات میں سننے کو ملتی ہیں کہ شاید کوئی ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو ریپلیس کریں گی۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور اس حوالے سے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان اس میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ آن بورڈ ہیں؟ کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ جی، میں ہمیشہ ان سے میرا رابطہ رہتا ہے، مولانا صاحب سے بھی۔ کل بھی وہ اسمبلی میں فلور آن ہاؤس انہوں نے تقریر کی ہے، اور ان کے شکایتیں اور گلے جو ہیں کافی حد تک درست بھی ہیں، مگر میرا نہیں خیال ہے کوئی اس طرح کی کوئی تبدیلی آئے گی۔ بیچ میں آپ کو پتہ ہے ایک صحافی نے آرٹیکل بھی لکھا تھا ونڈر بوائے کے نام سے، میرا نہیں خیال ہے اس میں ابھی تک کوئی صداقت نظر آ رہی ہے، نہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی ایسی صداقت نظر آ رہی ہے، نہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی صدر نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور جو مہنگائی ہے، جو ٹیکسز لیے جا رہے ہیں عوام سے، جتنی کامیابی ہمیں مارکہ حق میں ملی ہے وہ ساری کامیابی ان چیزوں کی وجہ سے دب رہی ہے۔ عوام کا رد عمل آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ اس پر کس طرح لوگوں کو ریلیف دے گی؟ دیکھیں، پاکستان کی اسٹیبلش جو آرمی ہے، ایئر فورس ہے، انہوں نے مارکہ حق کو آواز جیت کر پوری دنیا میں پاکستان کا نام بلند کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس میں ہمیں فخر ہے۔ اب تو پاکستان کے لیے یعنی آپ یہ دیکھیں وہ ماحول کریٹ ہو گیا، 45 سال کے بعد پاکستان کو وہ عزت اور مقام پوری دنیا میں عالمی سطح پہ ملا جو ہمیں 45 سال پہلے کھو دیا تھا۔ رہا سوال پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اتنی زیادہ تیز اونچائی پہ بلند سطح پہ چلی گئی ہیں کہ عوام اس میں پس کے رہ گئی، یعنی لوگوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ مگر ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری پر جو مسلط آئی ایم ایف کا قرضہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح مینیج کر کے ہٹا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے پیٹرول کی پرائسز تو وہی ہیں، مگر لیوی جو بڑا ہے، جو ٹیکسز ہیں، وہ اس کی مد میں آئی ایف کے لیے ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے شدید طریقے سے میں سمجھتا ہوں حکومت کو دباؤ بھی ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومت پیٹرول نہیں بڑھانا چاہتی، مہنگائی نہیں کرنا چاہتی، ظاہر ہے ان کے لیے پھر مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں یہ، مگر اب حالات اس طرح کے ہمارے پہ آئی ایم ایف کا، میرے خیال سے معاشی طور پہ ہم اس طرف اسٹیبلٹی کی طرف ابھی اتنا نہیں گئے ہیں، مزید اور بہت ٹائم لگے گا۔ اب سمت دیکھنی ہے کہ ہماری حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ کس سمت اور ڈائریکشن پہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو موقع ہے اس سے ہمیں ایڈوانٹیج اٹھانی چاہیے۔ ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم جو ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، ہم اس کو ٹرن آؤٹ کیسے کریں، یعنی جو ایس آئی ایف سی کا جو ادارہ بنا ہے وہ جو اپنا کام کر رہا ہے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو کمیشن کے ذریعے باہر مڈل ایسٹ کے اندر اب نوکریوں پرووائڈ ہونی چاہیے، اور سعودی عرب نے جو ہمارے ساتھ رول پلے کیا ہے وہ قابل تحسین ہے، اور بڑا ہمیں یعنی فخر محسوس ہمیشہ ہی کیا ہے سعودی عرب نے ہمارے ساتھ، مگر اس دفعہ اس نے ہمارے ساتھ جو رول پلے کیا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا بہترین رول ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گا حکومت کو چاہیے قطر، کویت، سعودی عرب
اور دوسرے جو خلیجی ریاستیں جو آن بورڈ ہیں آپ کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے میوچل، اس کے ذریعے ایم او یو سائن کر کے پاکستان کے کم از کم نہیں تو 10 سے 20 لاکھ نوجوان اس پورے خطے کے اندر جا کے ایک روزگار فراہم کریں، تاکہ آپ کا ریمیٹنس بڑھے اور ملک کے اندر معاشی نظام کو بہتری لانے کے لیے آگے چلنا چاہیے۔ اچھا، آپ تو اقتدار کے وان میں بھی رہے، آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر رہے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں، اس وقت پی ڈی ایم کا کوئی وجود ہے یا وہ ایک ون ٹائم الائنس تھا، ایک دن کی محبت تھی، وہ ختم ہو گئی؟ نہیں، پی ڈی ایم کا الائنس جو ہے اس وقت کلولہ فرما رہا ہے، مگر وقت ضرورت انشاءاللہ مجھے لگتا ہے وہ بحال ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمام جو پی ڈی ایم کے لیڈران ہیں، سربراہ ہیں، ان تمام کا آپس میں اب بھی رابطہ ہے، اختلاف رائے ہونے کے باوجود بھی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں کوئی اتنا بڑا پوائنٹ آئے گا کہ ملنا ملانا سے بھی لوگ قاصر ہیں۔ ابھی جیسے ہم ہیں، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب ہیں، ان کی ملاقات رہتی ہے، شہباز صاحب سے ملاقات رہتی ہے، آفتاب شیرپاؤ سے میں ابھی ملا، اور اسی طرح ایمل ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور زدائی صاحب سے میری ہوتی ہے۔ سب یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بہرحال، مگر اختلاف رائے بہت موجود ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بنیادی اختلاف رائے کس پوائنٹ پہ؟ بنیادی اختلاف رائے ان بنیادوں پہ نا کہ جو سسٹم چل رہا ہے میرے خیال سے وہ اس طرح نہیں چل رہا جس طرح چلنا چاہیے، مگر ہم ہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ سسٹم کی ضرورت ہے اس وقت، اس کو اس طرح چلائیں گے تو کچھ حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوا ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ ڈیموکریٹک سسٹم ہی چلنا چاہیے؟ میرے خیال سے ڈیموکریٹک سسٹم چلنا چاہیے۔ دیکھیں جی، لوگ میں دیکھیں اس میں جنرل بات ہونی چاہیے۔ لوگ جو ہے نا اب ڈیموکریسی کی طرف ضرور ان کو چاہتے ہیں، جمہوریت بحال رہے، جمہوریت اقدام ہو، الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، مگر ساتھ میں اگر وہ بھوک اور پیاس اور افلاس جو ہے نا اس کو وہ جمہوریت سے نفرت پیدا کر رہی ہے۔ تو جب تک آپ اس ملک کا معاشی نظام ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی چیز ٹھیک ٹریک پہ نہیں چڑھ سکے گی۔ لوگوں کا انٹرسٹ آف ڈیموکریسی پولیٹیکل سسٹم کی طرف کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمارے سے ہمارے جلسوں میں آئے گا، ہماری میٹنگ میں آئے گا، یا اپنے گھر میں بچوں کی ٹیوشن فیس بھرے گا، الیکٹرک کے بل بھرے گا، پیٹرول کے ایکسپینسز اٹھائے گا وہ، یا اسکول کی فیسیں بھرے گا۔ کس طرح وہ مانیٹر کرے گا اپنا پورا مہینے کا؟ جس کی سیلری 20,000 25,000 ہو، وہ مہینے کا خرچہ 5 آدمی کا کس طرح چلائے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے۔ اس کے اوپر جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ جی بالکل، آپ نے نورانی صاحب کی بات سن لی، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اس وقت جو ہے وہ کیلولہ فرما رہی ہے اور بوقت ضرورت دوبارہ بھی وہ ایکٹیو ہو سکتی ہے۔ بہرحال 28ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ ملک کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے تو سیاسی مذہبی جماعتیں اس کی حمایت کرنے کو تیار ہیں۔